بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ دم سبق نمبر 70 کتاب الرؤیا۔ مصنف علیہ الرحمہ یہ سے خواب کے متعلق جو احادیث شریفہ ہیں، خواب کے متعلق جو مسائل احادیث شریفہ کی روشنی میں وہ آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ رؤیا خواب دیکھنے کو کہتے ہیں۔ رات کو جو ہم خواب دیکھتے ہیں، تین طرح کے خواب ہوتے ہیں نا۔ ایک تو اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے، رحمت مہربانی ہوتی ہے، اچھا خواب ٹھیک خواب دکھائی دیکھ لے۔ اور ایک شیطانی خواب جس میں آدمی ڈرے گھبرائے یا کچھ ایسا دیکھے محال ناممکن چیزیں، ہوا میں اڑنا، ادھر ادھر کی چیزیں کرنا۔ اور ایک حدیث النفس کہ دن کو جو کچھ کام کرے رات کو دیکھے۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت کے جو اجزاء ہیں ان میں سے صرف مبشرات رہ چکے ہیں، باقی ہیں۔ منع وہ چیزیں جس سے آدمی کو خوشخبری ملے، دل کی تسلی، سکون ملے۔ یہاں پر یہ معنی نہیں کہ نبوت کے اجزاء باقی ہے تو کوئی نبی بھی باقی رہ سکتے، جزئی نبی یا بروزی ذویلی نبی، یہ مطلب نہیں اس کا۔ مطلب یہ ہے نا کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جو خواب ہوتے تھے نا وہ ٹھیک ہوتے تھے، سچ ہوتے تھے، تو سمجھ لے کہ آج کل کے جو خواب ہوں گے اس کے بعد وہ کسی نہ کسی حصے میں کیا ہوں گے، سچ ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ قول لوگ نے پوچھا وما المبشرات، مبشرات کیا شے ہیں؟ قول الرؤیا الصالحہ، سچا صحیح ٹھیک خواب۔ رواہ البخاری وزاد مالک بروایت عطاء ابن یسار یراہا الرجل المسلم، مسلمان دیکھ او ترا لہو یا اس کو دکھائی دے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصالحۃ جزء من 46 جزءا من النبوہ، سچا خواب نبوت کے اجزاء میں سے 46واں جز ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جو شخص مجھے خواب میں دیکھے تو واقعی اس نے مجھے دیکھ لیا۔ فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی، شیطان میری صورت بنا کر خواب میں خود کو نہیں دکھا سکتا اور نہ کسی کو خواب دکھا سکتے۔ متفق علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ممنوع قرار دیا ہے، نہیں کر سکتا، ناممکن ہے اس کے لیے کہ آپ علیہ السلام کی شکل میں کسی کے پاس آئے خواب میں۔ چاہے کسی بھی شکل میں، کسی بھی صورت میں آپ علیہ السلام کو کوئی دیکھ لے تو اس کے عمل پر محمول، اگر صحیح طرح نہ دکھائی دے یا ناگوار ناپسندیدہ شکل میں نظر آئے تو پھر اس شخص کے بد عمل پر دلیل ہے۔ یا اسی طرح کیا کرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں کسی کو برا حکم دے، مثلا کہ دے اشرب الخمر، تو اس کا یہ معنی نہیں، معنی لا تشرب الخمر کے معنی میں ہے۔ وعن ابی قتادہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی، جو شخص مجھے خواب میں دیکھے فقد رأى الحق، اس نے صحیح دیکھا، ٹھیک دیکھا۔ متفق علیہ۔ منع میری تمثیل شیطان نہیں کر سکتا، ادغاث احلام نہیں کر سکتا، تصویل و تزویر نہیں کر سکتا، اس شخص نے مجھے واقعی دیکھا۔ وعن ابی ہریرہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فی المنام، جو شخص مجھے خواب میں دیکھے فسیرانی فی الیقظہ، مجھے بیداری میں جاگنے میں بھی دیکھے گا۔ کیا میں نے اپنے زمانے کے اعتبار سے کہا تھا کہ اللہ اس کو توفیق دے گا کہ مجھے دیکھ سکے، یا آخرت میں اسی طرح دیکھے گا۔ فسیرانی فی الیقظہ ولا یتمثل الشیطان بی، شیطان میری تمثیل ناٹک نہیں کر سکتا، شکل وغیرہ نہیں دکھا سکتا، نہیں بنا سکتا۔ متفق علیہ۔ وعن ابی قتادہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصالحۃ من اللہ، اچھا خواب اللہ کی طرف سے، والحلم من الشیطان، ادغاث احلام خیالات فاسدہ شیطان کی طرف سے۔ فاذا رأى احدکم ما یحب، اگر کسی نے اچھا خواب دیکھا فلا یحدث به الا من یحب، صرف اچھے شخص کو بتا دے جو اس کو پسند ہو اور اس پر اعتماد بھروسہ ہو۔
صحیح طرح معبر ہو. وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ اگر ایسا کچھ دیکھے جو ناپسند ہو فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اللہ سے پناہ مانگے ومن شر الشیطان شیطان کے شر سے ولیتقل ثلاثہ بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکے ولا يحدث بأحد کسی کو نہ بتا دے فإنه لن تضر کبھی بھی اس خواب سے اس کو ضرر نہیں ہوگا. متفق علیہ. کتنے بہترین معنی آپ کو بیان کیے جا رہے ہیں، کتنے بہترین مسائل ہے. لوگ کسی کی وجہ سے پریشان رہتے کیا کرے ہم نے خواب دیکھی یہ دیکھا وہ دیکھا کتاب بتاؤ. کوئی کتاب سے ہر آدمی اس کا معنی تعبیر نہیں لے سکتا. یہ جو ہدایات بیان کی جا رہی اسے پر عمل کیا جائے. وعن جابر قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى احدكم الرؤيا يكره اگر کسی نے برا خواب دیکھا فليمسكن ساری ثلاثہ 3 مرتبہ بائیں جانب تھوک پھینکے تھوکتے والاستعذ بالله من الشیطان الرجیم من الشیطان ثلاثہ 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھے نا ختم. ولتحول جنبه الذي كان عليه جس جانب پر سور آتا دوسری جانب پر لٹ جائے. رواہ مسلم. وعن ابی ہریرہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا اقترب الزمان جب قیامت کی قریب وقت ہو جائے زمانہ قریب ہو جائے تو لم یکد یکذب رؤی المؤمن کسی مسلمان کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا. ورؤی المؤمن مسلمان صحیح مومن آدمی کا جو خواب ہے جزء من 46 جزء من النبوہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. ومکان من النبوت فإنه لا یکذب اور جو ایسا ہونا وہ جھوٹا نہیں ہوتا. قال محمد بن سیرین تابعی کہتے ہیں یہ بھی معبر ہے اس کی اپنی کتاب بھی ہیں تعبیر رؤیا. ونقول الرؤیا ثلاث میں کہتا ہوں کہ خواب جو 3 طرح کی ہوتی ہے. حدیث النفس ایک تو بات یہ دل میں گھومتی رہتی ہیں اور آدمی بار بار کہتا رہتا ہے وہ خواب میں دیکھے. وہ تخویف الشیطان اور ایک شیطان کا ڈرانا ادھر کہ غلط سلط دکھانا. اور تیسری نمبر پر وہ بشرا من اللہ کی طرف سے خوشخبری وغیرہ مسرت. فمن راشین یکرہو اگر کوئی کسی کو برا نظر آئے فلا یقص علی احد کسی کو نہ بتا دے ولیقم اٹھے فلیصلی نماز وغیرہ پڑھے استغفار کرے. قال ابن سیرین رحمۃ اللہ کہتے کہ وکانا یکرہو الغل فی النوم کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں طوق ناپسند کرتے تھے. طوق کسی کو گردن میں کیا کرنا زنجیر وغیرہ ڈالنا نا کہ یہ صحیح علامت نہیں ہے. اور ایک ہے قومی بیڑیا زنجیر ہونا تو یہ ثبات استقامت پختگی پابندی مضبوطی کی دلیل ہے. ویعجبہم القید ویقال القید اگر بیڑیا قومی نظر ثبات ان پہ دن پر ثابت قدمی مراد ہے. متفقون علیہ. قول البخاری رحمہ اللہ رواه قتادہ ویونس وحشیم ابو ہلال بن سیرین ان حضرت نبی بن سیرین سے نقل کیا نبی ہریرہ وقال یونس لا سبه الا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالقید. یہ جو بات قید کے متعلق بیان کی مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اس نے پیغمبر علیہ السلام سے نقل کی ہوگی. وقال مسلم لا ادری هو فی الحدیث ام قول ابن سیرین. امام مسلم سے کہتے معلوم نہیں کہ حدیث کا جملہ ہی ابن سیرین نے یہ بات بیان کی ہوگی. اور پھر روایت نحو ادرج فی الحدیث قولہ ایک روایت میں ہے کہ الفاظ اس نے حدیث میں مدرج کیے ہیں کہ اکرہ الغل الی تمام الکلام آخر تک کے جو الفاظ ہے. وعن جابر رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے فقال رأیت فی المنام کان رأسی قطع یا رسول اللہ خواب میں دیکھا کہ میرا سر کٹا ہوا تھا. تو فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام نے تبسم فرمایا وقال کہا اذا لعب الشیطان باحدکم فی منامہ اگر شیطان کسی کے ساتھ خواب میں کھیل لے فلا یحدث به الناس لوگوں کو بات نہ بتا دے. رواہ مسلم. ممکن ہے کہ ادغا سوائرو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کہا کہ کھیل ویل کی باتیں اس کو صحیح تعبیر بیان نہیں کی وہی سے اس کو معلوم ہو گیا دلالت حال سے یہی کیا ہے مکروہ بات ہے ناگوار بات اس لیے بیان نہیں کیا. اور بعض معبرین حضرات تو سر کٹنے کو یہ معنی لیتے ہیں کہ اس سے آدمی کیا ہوگا نعمت اسے دور ہوگا یا اس کی سلطنت ذیل ہوگی قوم سے جدا رہے گا وغیرہ ان معنوں پر لے لیتے ہیں نا تو اس لیے اس طرح کے معنی بیان نہ کرے. وعن انس رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس سے فرماتے ایک دن آپ علیہ السلام نے فرمایا رأیت ذات لیلۃ فیما یری النائم
ایک رات کو میں نے دیکھا جیسے کسی کو خواب میں دکھائی دیتے کأن فی دار عقبہ بن رافع، گویا کہ ہم عقبہ بن رافع کے گھر میں تھے. فوتین برطب من رطب ابن طواب، ابن طواب کی جو کھجورے ہے، رطب کھجورے، وہ ہمارے پاس لائی گئی، بہترین قسم کی کھجورے. فاولت تو میں نے اس کی تعویل کی کہ ان الرفعۃ لنا فی الدنیا، کہ دنیا میں ہمارے لیے کیا ہوگی؟ رفعت ہوگی. والعاقبہ فی الاخرہ، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ اچھا انجام ہوگا. کیونکہ یہاں پر دو الفاظ عقبہ بن رافع، رافع بلندی کو کہتے کہ دنیا میں بھی ہم انشاءاللہ بلند رہیں گے، رفعت ہوگی. عقبہ عاقبہ اسی سے لفظ بنے، آخرت کو کہتے ہیں نا، انجام ہمارا سے گوئی نہ دین قد طواب، اور ہمارا دین بھی کامل ہو گیا، کامل احسن طیب ہے، کیونکہ ابن طواب کا لفظ بھی ہیں. وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول. مطلب کیا ہے؟ خواب کا جو معنی ہے نا، یہ وہ شخص بیان کر سکتے جس کی نظر ہر جانب جا رہی ہو، ہر زاویے کی طرف اس کی نگاہ جاتی ہو، بہت ہی کشاد ذہن کا مالک ہو، ضرب کا مالک ہو، وہ آدمی کر سکتے، اور بہت ساری چیزوں پر ماہر ہو، کمالیات اور مہارات کا کیا ہو؟ منبع ہو. وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول. یہی روایت ایک اور ابو موسیٰ سے کہتے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ رأیت فی المنام ان یہاجر من مکہ الی ارض بہا نخل، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہجرت کر رہا تھا ایک سرزمین کی طرف مکے سے جہاں پر کھجوری بہت ہوگی. فذهب وهلی الی ان الیمامہ، میرا خیال گیا کہ شاید وہ علاقہ یمامہ کا ہوگا جہاں پر مسیلمہ کذاب وغیرہ بھی تھے، یمامہ کا علاقہ، یا او حجر کا علاقہ ہوگا. فیضا ہی المدینہ، حقیقت میں وہ کیا تھا؟ یہ علاقی نہیں تھی بلکہ مدینہ کا علاقہ تھا. یثرب یا یثرب، لوگ اس کو جاہلیت میں اس نام سے پکارتے تھے. وریتو فی رؤیای ہذہ، پھر میں نے اس خواب میں یہ دیکھا کہ انی حضرت سیفن، میں نے تلوار جب ہلائی، فانقطع صدر، اس کا گلا والا حصہ ٹوٹ گیا. فاذا ہوا مصیب من المؤمنین یوم احد، تو وہی ہوا جو احد کے دن صحابہ حضرات شہید ہو گئے. ثم حضرت اخرى، پھر جب میں نے اسے دوبارہ ہلایا، بعد احسن ما کان، پھر سے بہتر بن گیا، ٹھیک بن گئی تلوار. فاذا ہوا ما جاء النبی من الفتح واجتماع المؤمنین، پھر اس کا مطلب وہی نکلا نا جو فتح مکہ ہوا اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کا جمع ہونا، اور شکست کے بعد ان کا کیا ہونا؟ مضبوط ہونا وغیرہ. وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ کی بات ہونا کہ فوج در فوج، جوق در جوق لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے ایک دن دیکھا، بین انا نائم، میں سو رہا تھا، اتیت بخزائن الارض، زمین کے خزانے لائے گئے، فوزیا پی سواران من ذہب، میرے ہاتھوں میں 2 سونے کے کنگن ڈالے گئے. فکبرا علیہ، مجھے بہت شاق لگے، بہت برے لگے، کیونکہ مرد پر حرام ہے نا. فاوحی الیہ، مجھے وہی ہوئی بتایا گیا کہ ان انفخہما، پھونک دو اسے. فنفختہما، جو میں نے پھونکا، فذہبا، گر گئے. فاولتہما الکذابین اللذین انا بینہما، تو وہی 2 کنگن میرے بنے تھے زنجیر اور بیڑی کی طرح، جو 2 دجال و کذاب جن کے بیچ میں ہوں. ایک کیا ہے؟ صاحب صنعاء لکی والاسود انسی، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو صاحب الیمامہ، اور ایک یمامہ کا مسیلمہ کذاب. متفق علیہ. فی روایت یقول احدهم مسیلمہ، ایک مسیلمہ تھی، صاحب الیمامہ، والنسی صاحب ننوا صاحب صنعاء. لم اجد هذه الروایت فی الصحیحین وذکر صاحب الجامع عن الترمذی. وعن ام العلاء الانصاری قالت، ام العلاء انصاری صاحب کہہ رہی کہ رأیت لعثمان بن مظعون فی النوم عینا، میں نے عثمان بن مظعون جو میرے رضائی بھائی تھے، خواب میں دیکھا کہ اس کا ایک چشمہ بہہ رہا تھا. فقصصتها علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خواب میں نے پیغمبر علیہ السلام کو ذکر کر کے بتایا. فقال، آپ نے فرمایا، ذالک عملہ یجری لہ، یہ اس کا عمل ہے جو اس کے لیے جاری رہے گا، کیونکہ شہید جس عمل پر وفات ہو جائے، شہید ہو جائے، وہ عمل اس کے لیے جاری کیا جاتا ہے. رواہ البخاری.
وعن سمرة بن جندب سمرہ سے کہتے ہیں قول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی، جب آپ علیہ السلام صبح کی نماز پڑھتے تو اقبل علینا بوجہ، ہماری طرف متوجہ کر پوچھتے فقال من رأى منکم اللیل الرؤیا، کس نے آج رات خواب دیکھا؟ قال پین رأى احد، اگر کوئی دیکھ پاتا تو قصہ بیان کرتے، فیقول ما شاء اللہ، تو جو کچھ ہوتا وہ کیا کرتے تھے، بیان کرتے تعبیر وغیرہ. فسألنا یوما، ایک دن پوچھا، فقال هل رأى منكم احد الرؤیا، کہ کسی نے آج خواب دیکھا رات کو؟ قلنا لا. قال لیکن رأيت اللیل رجلین، آج میں نے خواب دیکھا، دو آدمی میرے پاس آئے، اتیانی فاخذا بیدی، مجھے ہاتھ سے پکڑ کے، فاخرجانی الى ارض مقدسہ، ایک مقدس علاقے کی طرف مجھے لے گئے، شام کا علاقہ بھی مراد ہے اسے. فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ، میں نے شخص کو دیکھا، عالم برزخ کا منظر یہاں پر بیان ہو رہے کہ جالس ورجل قائم، اور ایک شخص تھا کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں کلوب من حدید، لوہے کا آنکڑا تھا، یدخلو فی شدقہ، اس کے باچوں میں ڈالتا تھا، فیشقہ، جب کھینچتا تھا نا تو اس کے باچوں کو پھاڑ دیتا تھا، حتی یبلغ قفاہ، یا تک کہ اس کا منہ چہرہ کاٹ کے پھاڑ کے گردن تک، گدی تک اس کے چہرے کو پاڑ دیتا تھا. سمیپ البشر کے آخر، پھر دوسرا باچہ بھی اس کا کیا کرتا، پھوڑ دیتا اور پاڑ دیتا. مثل ذالک ویلتم شدقہ ھذا، پھر دوبارہ اس کا یہ والا جو باچہ ہے نا، منہ کا حصہ، یہ ٹھیک ہو جاتا تھا. فیصن مثلو، بار بار یہی کرتا تھا. قلت، میں نے پوچھا ما ھذا، کیا چل رہے؟ قالا، کہاں، پوچھنا نہیں، انطلق، آگے جا. فانطلقنا، ہم چلتے رہے، حتی اتینا الرجل، ایک اور شخص کے پاس، مستجع علی کفاہ، چت لیٹا ہوا تھا، پڑا ہوا تھا گدی پر. ورجل قائم، ایک اور شخص اس کے سرانے کھڑا تھا، علی رسی بفہر او صخرۃ، اس کے ہاتھ میں بڑا پتھر تھا یا چٹان تھی، یشتغ برس، اس کے سر کو مار کر کچل دیتا تھا. فاذا ضربہ، جب پتھر سے اسے مار دیتا تھا، تہدہ الحجر، وہ پتھر لڑکتا ہوا دور چلا جاتا. فانطلق الیہ، پھر واپس جاتے، لے خود پتھر اٹھاتا اور اسے مارتا رہتا. فلا یرجع الی ھذا، جب یہ پتھر کے پاس آتا، حتی التم رأسہ، کا سر دوبارہ سے ٹھیک بن کے ٹھیک ہو جاتا. وعاد رأسہ کما کان، فعاد الیہ، فضربت، بار بار وہ اسی کو کچل دیتا اور سر ٹھیک ہو جاتا، کچلتا رہتا، ٹھیک ہو جاتا. وقلت، میں نے پوچھا ما ھذا، کیا چل رہے؟ قال انطلق، آگے جا. فانطلقنا، جب آگے گئے، حتی اتینا الی ثقب، ایک سوراخ سا بنا تھا، وہاں آئی، مثل التنور، تنور کی طرح تھا. اعلاہ ضیق، اوپر سے اس کا منہ تنگ تھا، دہانہ و اسفل واسع، نیچے سے کشادہ کھڈا تھا. تتوقد تحتہ نار، نیچے آگ جل رہی تھی، آگ کیا تھی، بہت تیز بڑک رہی تھی. فاذا ارتفعت، جب آگ تیز ہو جاتی، اس کی لپیٹیں اوپر کو شعلے چھڑ جاتے، تو ارتفعوا، ان کی آوازیں بھی کیا ہوتی، تیز ہو جاتی، اور اوپر کو شعلوں میں اور لپیٹوں میں اڑتے. حتی کاد یخرج منہ، ایسا لگتا ہوئے کہ آگ کے ساتھ باہر کو پھینکے جائیں گے. وَإِذَا خَمَدَتْ، اور جب آگ ذرا بجھ جاتی، مانا کم ہو جاتی، رجعوا فیہا، دوبارہ اس میں تہ میں چلے جاتی. وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، جب جھانکے تو دیکھا کہ اس میں برہنہ خواتین اور مرد تھے. فقلت، میں نے کہا ما ھذا، یہ کیا ہو رہے؟ قال، ان دونوں نے کہا کہ انطلق، آگے جا، آگے آپ کو بیان ہو جائے گا. فانطلقنا، ہم چلتے رہے، حتی اتینا الی نہر، ایک نہر کے پاس آئے، من دم، خون کی نہر تھی. فیہ رجل قائم علی وسط النہر، ہم نے دیکھا ادھر ایک شخص کھڑا تھا نہر کے بیچ. وعلی شط النہر رجل، اور نہر کے کنارے پر ایک اور شخص تھا. بین یدیہ حجارہ، اس کے پاس پتھر تھے. فاقبل الرجل الذی فی النہر، نہر کے اندر جو آدمی تھا، جب وہ آتا نا، باہر نکلنے کا ارادہ کرتا، فاذا اراد یخرج، رمى الرجل بحجر فی فیہا، تو باہر والا آدمی اس کی منہ پر مار دیتا پتھرے. فرد حیث کان، دوبارہ لوٹا دیتا کہ نہیں نکلنا. فجعل کل ما جعل یخرج، جب بھی نکلنا چاہتا، رمى فی فیہ، منہ سر پہ مارتا، بحجر، پہ ارجع، واپس جاتا کما کانا. فقلت، میں نے پوچھا ما ھذا، کیا چل رہا ہے؟ قال انطلق، اور آگے جا. فانطلقنا، جب ہم گئے، حتی اتینا الی روضۃ خضراء، ایک سبز ہرا بھرا باغیچہ ہم نے دیکھا. فیہا شجرۃ عظیمہ، وہاں بہت بڑا درخت. وفی اصل شیخ و صبیان، ادھر نیچے سائے میں ایک عمر رسیدہ شخص تھے اور بچے بھی تھے.
وَإِذَا رَجُلُ الْقَرِيبُ مِنَ الشَّجَرِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يُوقِدُهَا، اور اس درخت کے قریب ایک آدمی تواق کو جلا رہا تھا. فَصَعِدَ بِي الشَّجَرَ، وہ مجھے کیا کر گئے، درخت کے اوپر لے کے چڑھا گئے. فَأَدْخَلَانِي دَارًا وسط الشَّجَرَ، اس جنت کی اس درخت کے بیچ ایک گھر تھا، وہاں پر مجھے داخل کر کے لے گئے. جنت کا منظر بیان ہو رہے. لم ارى قط احسن منها، اس سے خوبصورت گھر میں نے کوئی اور نہیں دیکھا تھا. فيها رجال شيوخ، ادھر عمر رسیدہ لوگ تھے، وشباب جوان بھی تھے، ونساء خواتین، وصبیان لڑکے بچے بھی تھے. ثم اخرجان منها، پھر وہاں سے مجھے نکال کے لے گئے. فصعد بي الشجرة، اوپر لے کر گئے. فادخلانی دارن، ایک اور گھر میں اندر لے گئے. ہے احسن و افضل منها، یہ پہلے والے سے زیادہ حسین و مزیدار تھا. فيها شيوخ وشباب، ادھر بھی عمر رسیدہ اور جوان لوگ تھے. فقلت لهما، میں نے ان دونوں سے پوچھا، انکما قد طوفتمانی اللیلہ، آج رات تم نے مجھے بہت گھمائے ادھر ادھر. فاخبرانی عما رأیت، جو کچھ میں نے دیکھا سارا مجھے بتا دی، کیا ہو رہا تھا، کیا چل رہا تھا. قال نعم، چلو باقی آپ کو بیان کریں گے. اما الرجل الذي رأيته يشدق صدقه، يشق صدقه، جس شخص کا آپ نے دیکھا کہ اس کی باتیں پھاڑے جا رہے تھے. فکذاب، ایک جھوٹا آدمی تھا. يحدث بالکذبہ، جھوٹی باتیں پھیلاتا تھا. فتحمل عنہ، وہ جھوٹ اس سے پھیلایا جاتا تھا. حتی تبلغ الآفاق، ادھر ادھر تمام جہان میں وہ جھوٹ پھیل جاتا تھا. فاصنع به ما ترى الى يوم القیامہ، اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا کہ اس منہ سے تم بہت جھوٹ بول رہے تھے نا، تمہارے منہ کو توڑا جائے گا بار بار. والذی رأیت یشدخ رأسہ، اور جس شخص کا سر کچلا جاتا تھا. فرجل وہ شخص تھا، علمہ اللہ القرآن، اللہ نے قرآن کریم سے کیا تھا، حفظ کیا تھا وغیرہ. فنام عنہ باللیل ولم يعمل بما فیہ بالنہار، نہ تو راتوں کو اس نے تہجد میں پڑھا، نہ اس پر عمل کیا دن کو. یفعل به ما رأیت الی یوم القیامہ، اس کے ساتھ یہ کیا جائے گا قیامت تک. والذی رأیت بالنقب، سوراخ میں جو آپ نے لوگوں کو دیکھا تھا نور کی طرح. فہم الزنا، تو یہ بدکار قسم کی خواتین اور مرد. والذی رأیت بالنہر آکل الربا، اور جو آپ نے نہر میں دیکھا ایک شخص خون کے نہر میں پڑا تھا، یہ سودخور آدمی تھا. والشیخ الذی رأیت فی اصل الشجرہ، اور درخت کی جڑ کے نیچے، جڑ کے قریب اور درخت کے تنے کے قریب جو آپ نے ایک عمر رسیدہ شخص کو دیکھا، بزرگ محترم کو. ابراہیم علیہ السلام تھے. والصبیان حولہ، اور وہ جو بچے تھے نا، فاولاد الناس سے، یہ لوگوں کے وہ بچے ہیں جو کیا ہو جاتے ہیں، بچپن میں وفات ہو جاتے ہیں. یہ مشرکین کے بچے بھی اس میں شامل ہے، واللہ تعالی عالم. والذی یوقد النار، اور وہ جو آگ جلا رہا تھا، کون تھا، مالک و خازن النار، یہ کیا تھا، جہنم والا دروغ تھا. والدار الاولی التي دخلتها، پہلے والے گھر میں جو داخل ہو گیا اپنا، دار عامت المؤمنین، یہ مسلمانوں کا عام گھر جنت ہے. واما هذه الدار، اور جو خاص گھر آپ نے دیکھا، فدار الشہداء، شہیدوں کی جنت ہے. وانا جبریل وهذا میکائیل، ہم دو شخص جبریل اور میکائیل ہے. فرفارس کا سر اٹھا، فرپا سے جو میں نے سر دیکھا، سر اٹھایا. فاذا فوق مثل السحاب، تو اوپر جو تھا نا بادل کی طرح سائبہ بنا ہوا تھا. پھر مثل الربابہ البیضاء، سفید بادل بنی ہوئے تھے، جیسے سفید خاص بنگلہ بلڈنگ یا کوئی جگہ ہو. قال، ہم نے ان دونوں نے کہا، ذاک منزلتک، یہ آپ کا خاص درجہ مقام منزل ہے. قلت، میں نے کہا کہ دعانی ادخل منزل، مجھے ذرا کیا کرنا، آگے جانے دے کہ میں اس جگہ چلے جاؤں. قال کہ انہ بقی لک عمر، اب آپ کی عمر باقی ہے. لم تستکملوا، آپ نے پوری نہیں کی، جب وہ پوری ہو جائے نا آپ وہاں پر آ جائیں گے. پلو استکملتہ لاتیت منزلک، آپ اپنے منزل پر پہنچ جائیں گے، اپنی منزل پر. رواہ البخاری. وذکر، حدیث عبداللہ بن عمر پھر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ، فی باب حرم المدینہ. الفصل الثانی، عن ابی رزین العقیلی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، رؤیا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوہ. یہ تو بیان ہو گیا آگے کہ وہی علی رجل طائر، یہ جو خواب ہوتا ہے نا، یہ پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے. پرندے کے پاؤں پر ہونے کا کیا مطلب، ایک مسئلہ عدم تقرر کو کہتے ہیں، کسی شے کا برقرار نہ رہنا. منع خواب کے لیے کوئی قرار نہیں ہے،
اگر پرندے کے پاؤں میں اب کوئی چیز ڈال دی، ظاہر پرندہ ادھر ادھر اڑتا ہے نا، تو وہ شے برقرار نہیں رہے گی. ما لم یحدث بها، جب تک وہ بیان نہ کرے. فاذا حدث بها، جب آدمی اس کو بیان کرے کسی کے سامنے، وقعت، تو اسی طرح ہو جائے گا جیسے رہی کہ وحسبہ. قال لا تحدث الا حبیبا، اگر خواب بیان کرنا ہے تو اپنے دوست کو بیان کرو جو آپ کا سچا دوست ہو اور آپ سے محبت کرتا ہو. لبیباً، یا سمجھدار، دانشمند، ہوشیار، عالم، فتین آدمی. رواہ الترمذی. وفی روایت ابی داؤد قال الرؤیا علی رجل طائر ما لم تعبر، جب تک اس کی تعبیر بیان نہ ہو جائے. فیضا عبرت وقعت، جیسی تعبیر ملے اسی طرح خواب صادق آتا ہے. وحسبوا قول ولا تقصها الا على واد، صرف محبوب کو بیان کرنا. وادن، وادی گنے کے تیا پر دال پر شد ہے. او زیرئین، یا ذہین آدمی، رائے والا. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، عائشہ صاحبہ فرماتی، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ورقہ، ورقہ بن نوفل کے متعلق کسی نے اس سے پوچھا. ورقہ بن نوفل اسدی قریشی جو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے کیا تھے، چچا زاد بھائی تھے، اسی کے متعلق پوچھا گیا. فقالت لو خدیجہ، خدیجہ رضی اللہ عنہ اس سے کہا کہ انه کان قد صدقک، کہ اس نے آپ کی تصدیق کی تھی. ولیکن مات قبل ان تظہر، آپ کی ظاہر ہونے سے پہلے وفات ہو گئی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريت فی المنام، وہ مجھے خواب میں دکھائی دے. والی ثیاب بیض، سفید کپڑے پہنے تھے. ولو کان من اہل النار، اگر جہنمی ہوتے، لکان علیہ لباس غیر ذالک، تو اس کا دوسرا لباس ہوتا. رواہ احمد و ترمذی. تو سفید لباس سے کچھ لوگ یہی مانا لیتے ہیں نا کہ ایمان، صداقت وغیرہ کی علامت ہے. پیغمبر علیہ السلام نے یہ خواب میں دیکھا نا، کوئی وحی وغیرہ کی بات نہیں. پیغمبروں کے خواب تو اسی بھی کیا ہوتے ہیں، وحی کے درجے میں ہوتے ہیں. وعن ابن خزیمہ رضی اللہ عنہ، خزیمہ ابن خزیمہ سے روایت کر رہے، بن ثابت نمی ابی خزیمہ نورافی میرا نائم، کہ جیسے خواب کسی کو دکھائی دی تھی اسی طرح اس نے خواب دیکھا. انه سجد علی جبہۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس نے پیغمبر علیہ السلام کے ماتھ مبارک پر ماتھا رکھ کر سجدہ کیا تھا. فاخبرہ، تو اس نے خبر دیا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا. فاستوجع له وقال صدق رؤیاک، اس خواب کی تعبیر آسان ہے، اپنی یہ جو آپ نے خواب دیکھے اس کو صادق کر لو، نہ سچی کر لو، سچا کر لو. فسجد علی جبہتہ، تو آپ علیہ السلام نے اسے موقع دے دیا کہ میری پیشانی پر کیا کرو، پیشانی رکھ کر سجدہ کر لو، مانا پیشانی رکھ لو. تو اسی طرح کر لیا. ظاہر بعض خواب کیا ہوتے ہیں جاگنے میں آپ اسی طرح کر سکتے. رواه بشرح السنہ. وسنذكر حدیث ابی بکر کان میزانا نزل من السماء فی باب مناکب ابی بکر وعمر رضی اللہ عنہما. الفصل الثالث. عن سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول لاصحابہ، اکثر آپ علیہ السلام صحابہ حضرات سے پوچھا کرتے کہ هل رأى احد منکم من رؤیا، کہ کسی نے خواب دیکھے. فیقص علیہ، وہ بیان کرتے من شاء اللہ یقص. وانه قال لنا ذات عادات، ایک دن پیغمبر علیہ السلام نے ہم سے پوچھا صبح کو کہ انه اتانی اللیلہ آتیان، کل رات مجھے دو شخص میرے پاس آئے. وانہما ابتعثانی، ان دونوں نے مجھے جگایا کہ اٹھو. وانہما قال لی، اور مجھ سے کہا آگے چلتے رہو. انطلق وین انطلقتما، میں آگے چلتا رہا. وذکر مثل الحدیث المذکور فی الفصل الاول، جسی لمبی حدیث پر گزر کی اسی طرح بتایا. یطول وفی زیادۃ لیست فی الحدیث المذکور، اس میں کچھ اور بھی الفاظ ہے وہ پہلی حدیث میں ذکر نہیں ہوئی نا. وہی قولہ، یہ الفاظ ہے کہ فاتینا علی روضۃ معتمۃ، ہم ایک روضے کے پاس آئے بہت سرسبز و شاداب تھا. فیہا من کل نور الربیع، اس میں ہر طرح کی کلی، موسم بہار کی جو کلیاں ہوتی ہیں شگوفے، اس میں ہر طرح کی شگوفے تھے. نور یہ لفظ. وَإِذَا بَيْنَ الزَّهْرَيْ الرَّوْزَ رَجُلٌ طویل، اس باغیچے کے بیچ میں ایک دراز قد کے آدمی تھے، معتدل دراز. لا کاد
حرارت سا یا زیادہ طویل مراد ہے کہ قریب تک میں اس کا سر نہ دیکھ پاتا. طولاً فی السماء اوپر کی طرف. وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وَلْدَانِ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ کہ میں نے بہت سارے لڑکے دیکھے سے میں نے نہیں دیکھے تھے اس کے ارد گرد جمع تھے. قلت لما میں نے ان دونوں سے پوچھا جبریل و میکائیل سے ما هذا ما هؤلاء یہ کون قول روی کہتے کہ قال لی انطلق جا آگے. فانطلقنا فانتهينا الى روضة عظيمة لم ارى روضة قط اعظم منها ولا احسن. ایک اور باغیچہ دیکھو اسی طرح بڑا اور حسین باغیچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. باغ یا پر کچھ باغ کے الفاظ سے بات ہے ادھر درخت کی بات ہے نا. مقصد دونوں کا ایک ہی صرف الفاظ میں فرق ہے تعبیر اور کیفیت کا. قال لی ارق فیہا چڑھ اوپر کو. قال فرتقینا پہ جب اوپر چڑھ پنتہینا الی مدینۃ مبنیۃ ایک شہر میں چلے گئے جو بنا تھا بلبن الذہب ولبن فضہ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے خشتوں سے. فاتینا باب المدینہ جو دروازے کے پاس ہمائے فاستفتحنا کھولنے کا کہا ففتح لنا دروازہ کھل گیا. فدخلنا جب اندر گئے فتلقانا فی رجال تو ہمارے سامنے کچھ آدمی آگے ملاقات ہو گئی. شطر من خلق احسن ما انت رائن بعض اور آج ان میں سے تھے بہت حسین قسم کے جو آپ دنیا میں مثلا کسی کو دیکھ سکتے ہیں یا دیکھ لے. وشطر من کا اقبح ما انت رائن اور بعض ان میں بہت قبیح اور بدصورت تھے بد شکل کے تھے. قال لہم تو انہوں نے ان سے کہا کہ اذهبوا جاؤ فقعوا فی ذلک النہر اس نہر میں غوطہ لگاؤ. قول وَإِذَا نَهْرٌ مُعْتَرِض يَجْرِي ایک نہر چل رہی تھی کا نمو المحض فی البیاض بالکل خالص سفید شفاف پانی سے وہ نہر جاری تھی بری تھی. فذهبوا فوقعوا فیہ ان لوگوں نے اس میں غوطہ لگایا ڈوب کی کائی. ثم رجعوا فی السائلین قد ذهب ذلك السوء يسوء عنهم ان کی وہ بدصورتی بالکل ختم ہو گئی. فصرف احسن صورہ بہت حسین بن گئے. وذکر پہ تفسیر آزیہ زیادہ مزید بھی کچھ الفاظ کہ وَمَا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ وہ جو دراسکد آدمی تھے نا ابراہیم علیہ السلام تھے. الولدان الذین خلق کل مولود مات علی الفطرہ وہ جو بچے تھے نا وہ بچے جو فطرت پر وفات ہو جائے منا بچپن میں. فقال بعض المسلمین یا رسول اللہ اولاد المشرکین مشرکینوں کے بچوں کا کیا حال ہوگا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد المشرکین وہ بھی کیا ہوں گے انہیں کے ساتھ ہوں گے یا جنتیوں کے خادم ہوں گے یا ماشاء اللہ اللہ جو چاہے. واما القوم الذین کانوا الشطر منهم حسن وہ جو لوگ بعض حسین تھے وشطر منهم قبیح بعض کیا تھے بدصورت. فإنهم قوم قد حلتوا عملا صالحا وآخر سیئا کون کا عمل کیا تھا مخلوط عمل تھا کچھ تو برے اعمال تھے اور کچھ سیدھے اعمال تھے. تجاوز اللہ عنہم اللہ نے ان کے برے اعمال سے درگزر فرمایا پھر وہ کیا ہو گئے جنتی بن گئے. رواہ البخاری. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابن عمر سے فرماتے آپ علیہ السلام نے فرمایا ابن عمر سے کہ روایت آپ علیہ السلام نے فرمایا من افر الفرا کی سب سے بڑا جھوٹ منگڑت باتوں میں سے منگڑت بات یہ ہے کہ ایور الرجل عینی ہے کہ ایک آدمی جھوٹا خواب بنا کر کسی کو بیان کرے ما لم تریا دیکھا نہ ہو اس کی آنکھوں نے ویسے جھوٹ بنا کر خواب دکھا دے لوگوں کو کہ میں نے کل ایسا دیکھا تھا. یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے. رواہ البخاری. وعن ابی سعید عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمایا اصدق الرؤیا بالاسحار اکثر جو سچ خواب ہوتے نا وہ سحری کے وقت ہوتے صبح کے قریب. رواہ الترمذی والدارمی.